السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دیں گی ناز جی اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں معذرت چاہتا ہوں، ذرا 1 منٹ مجھے دے دیں، مجھے اس وقت بہت سخت غصہ چڑھا ہوا ہے. یار جنید مجھے یہ بتاؤ، تم یار میری کال کیوں نہیں اٹینڈ کر رہے؟ میں صبح سے تمہیں فون کر رہا تھا، تم نے میرا نمبر نہیں فیڈ کیا ہوا. میں نے تمہارا نمبر فیڈ کیا ہوا ہے، اسی لیے اٹینڈ نہیں کر رہا تھا. خواتین و حضرات، اسے کہتے ہیں سر منڈواتے ہی اولے پڑے. کیا تمہیں کیا بات کر رہی تھی تم نے؟ یار ہاتھ دھو گئی ہے تمہارے والی. یار سویر کی مجھے ٹینشن لگی ہوئی ہے اور تم ای ہوا تمہارے لیے مذاق بنا ہوا ہے. اللہ کیا خیر ہو کرے گیا؟ ہوا. صبح اخبار نہیں تم پڑھتے؟ تم کیا پڑھ بیٹھے ہو اخبار میں؟ یار وہ امریکہ نے بر اعظم ایشیا میں ایس ایچ او انڈیا لگا دیا. یار اچھا ایس ایچ او، وہ جو ہیلری نے انڈیا میں بیان دیا ہے کہ انڈیا کو ایشیا پیسیفک میں لیڈنگ رول پلے کرنا چاہیے. ہاں یہ ایس ایچ او تو پہلے ہی ہمیں اشتہاری سمجھتا ہے. اس نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے بھائی؟ اس ایس ایچ او نے صرف ہمیں اشتہاری قرار نہیں دیا ہوا ہے، جو دیگر علاقے کی پوری ایشیا کی جو ایمرجنگ اکنامک سپر پاورز ہیں ان کو وہ کس کھاتے میں لکھتا ہے، ان کو وہ کون سا معززین علاقہ سمجھتا ہے. اس کے لیے انڈیا کے لیے سوائے اپنے اور کوئی عزت کے قابل نہیں ہے. حالانکہ اس کے اپنے ملک کے اندر دیکھو، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ دیکھ لو، قتل و غارت دیکھ لو، نسلی فسادات دیکھ لو، مذہبی فسادات دیکھ لو، ایک سے ایک ود کے اس کے اپنے گھر کے اندر لڑائی پڑی ہوئی ہے. کس بات کا یہ چودھری ہے یار؟ لیکن بہرحال جو اس بار ہیلری نے جو میں نے ایسے کیا، تم انڈر پریشر نہیں ہوئے؟ میں شدید انڈر پریشر ہوں. او اسی لیے تمہاری ٹائی لال سرخ ہو گئی. نہیں ویسے یار اس دفعہ ہیلری نے جو دورہ ہندوستان میں جو لب و لہجہ اختیار کیا وہ پہلے سے قطعی مختلف ہے. یہ تو بہت پرانا طریقہ واردات ہے نا امریکہ کا کہ وہ جب بھی پاکستان کو دباؤ میں لینا چاہتا ہے تو وہ ہمیشہ برِ صغیر پاک و ہند میں انڈیا کے لیڈنگ رول کی بات کرتا ہے تاکہ پاکستان دباؤ میں آ جائے. لیکن اس بار انہوں نے ایک سٹیپ فارورڈ، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اس نے انڈیا کے لیے ایشیا میں لیڈنگ رول سجیسٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ اس کی بھرپور سپورٹ کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ پہلے وہ پاکستان کو دباؤ میں لیتا تھا، لیکن اس بار وہ چائنا، انڈونیشیا، ملائیشیا، تھائی لینڈ، جتنی بھی بڑی پاورز اس وقت ایمرج کر رہی ہیں ان سب کو دباؤ میں لینا مقصود ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ ہیلری آج انڈیا کے بعد انڈونیشیا کے دورے پہ گئی ہیں. یار ویسے میں نے اپنی 64 سالہ سیاسی زندگی میں دیکھا ہے. کتنی؟ اپنا 23 سالہ سیاسی زندگی میں. 23 سالہ تو سیاسی زندگی ہو گئی نا، غیر سیاسی ملا کے کتنے سال بنتے ہیں؟ یار ٹوٹل 23 سالہ ہی کہہ رہا ہوں، میں بچپن سے ہی سیاسی تھا. اچھا یہ امریکہ اور برطانیہ والے جب بھی انڈیا میں آتے ہیں نا، یہ پاکستانیوں کو ضرور ٹینشن دے کے جاتے ہیں. نہیں انڈیا فرمائش کرتا ہے یار، جب بھی کوئی امریکی یا برطانوی عہدیدار، صدر، وزیر اعظم، وزیر خارجہ، کوئی بھی وزیر ہندوستان کا دورہ کرتا ہے تو ہندوستانی آفیشلز کی یہ خواہش یا فرمائش ضرور ہوتی ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی بیان پاکستان کے خلاف ضرور ارشاد فرمائیں. اور یہ عہدیدار جو ہے بسط خوشی یہ فرمائش ان کی پوری کرتے ہیں. لیکن اس بار معاملہ یہ ہوا ہے کہ صرف بیان تک بات محدود نہیں رہی، تم ایک یعنی عملی قدم بھی ہندوستان کو خوش کرنے کے لیے امریکہ نے اٹھایا ہے. جس روز ہیلری جو تھی وہ ہندوستان میں پریس کانفرنس کر رہی تھی اور وہ تمام ان کی خواہشات یا ان کے جو فرمائشی بیانات تھے ہندوستان کے وہ اپنی زبان سے ادا کر رہی تھی، کم و بیش اسی دن اسی وقت امریکہ میں غلام نبی فائی جو مشہور کشمیری لیڈر ہیں اور 20 سال سے امریکہ میں یعنی لابنگ کر رہے ہیں کشمیر کاز کے لیے، انہیں گرفتار کیا جاتا ہے. یہ غلام نبی فائی کون ہے جی؟ یہ بزرگ کشمیری لیڈر ہیں اور میں نے بتایا جیسے 20 سال سے کشمیر کونسل آف امریکہ کے پلیٹ فارمز ہیں، وہ امریکہ کے اندر کشمیر کاز کے لیے باقاعدہ آفیشلی لابنگ کر رہے ہیں. نہیں تو انہیں کس لیے گرفتار کر دیا جی؟ انہوں نے اوباما کے کان پہ پیچھے سے ایسے کر دیا. غلام نبی فائی پہ جو سب سے بڑا الزام ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان رجسٹرڈ پاکستانی لابسٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں، بلکہ یہ الزام بھی عائد کیا گیا ہے کہ پاکستانی ایجنسیوں کے لیے کام کر رہے ہیں. اور یہ الزام بھی ان پر عائد کیا گیا ہے کہ 1997 سے لے کر اب تک انہوں نے مختلف امریکہ کے اندر انتخابی امیدواروں کو $23,000 جو ہے وہ امداد دی ہے. بہت اچھے. یہ 23,000 کیا رقم ہے جی؟ میں نے تو سنا ہے الیکشنوں میں جو امریکہ کے اندر پیپل کے نیچے کرسی رکھ کے حجامتے کر رہا ہوتا ہے وہ بھی اتنے پیسے دے دیتا ہے چندہ. اور غلام نبی فائی نے صدر اوباما کی انتخابی کیمپین میں $250 عطیہ دیا ہے صرف اس لیے کہ بیٹا کوئی چنگا صابن خریدو اور منہ دھویا کرو.
تو کیا سر امریکہ میں یہ جو لابنگ کر رہے ہیں یہ کوئی غلط کام ہے؟ بالکل نہیں. امریکہ تو پوری دنیا میں لابنگ کا گڑھ تصور کیا جاتا ہے جہاں پر لابنگ کی قانونی شکل موجود ہے. یعنی آپ لابنگ فرمز کو فیس پے کرتے ہو اور اس کے عوض آپ اپنی منشا کے مطابق رائے بھی ہموار کر لیتے ہو, قانون سازی بھی کروا لیتے ہو, اور باقاعدہ وہ یہ جو لابنگ فرمز ہیں یہ ارکان کانگریس پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں اور پھر فخریہ انداز میں اس بات کا اعلان کرتی ہیں. ان کی ویب سائٹس پہ جاؤ تو اس بات کا اعلان موجود ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں قانون سازی میں ہم نے مدد فراہم کی ہے, یعنی پیسے لے کے ہم نے قانون سازی کروائی ہے. بس پھر ان کی گرفتاری کی وجہ وہی ہے سونے وہ سر اگر یہ انلیگل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کام پھر رجسٹر فرمز کرتی ہوں گی. غلام نبی فائی کے بارے میں ان رجسٹرڈ لابسٹ ہونے کا جو تاثر ہے یا الزام, یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ وہ 20 سال سے اسی حیثیت میں کام کر رہے تھے. آپ کو اچانک آج یہ بات کیوں یاد آئی ہے ایگزیکٹلی اس دن جس دن ہیلری جو ہندوستان کا دورہ کر رہی تھی؟ یار یہ غلام نبی فائی صاحب نے ہیلری کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا ہے. اوباما کے دروازے کے اندر منہ کر کے اوباما کو کہا ہے پھر یہ کہتا ہے مجھے دانشور کہو. یار تمہیں نہیں پتا آج کل زیادہ تر دانشور یہی کر رہے ہیں. جب آگے سے عوام کو مشکل سوال کرتے تو پھر آگے سے شروع ہو جاتے ہیں ہاؤ 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 ہاؤ. امریکہ بھی یہی کر رہا ہے. بڑا ملک ہے, پوری دنیا کا چودھری ہے, وہ جب چاہتا ہے وو وو کو ہاؤ ہاؤ اور ہاؤ ہاؤ کو وو وو قرار دے دیتا ہے. اب یہ دیکھو نا کہ غلام نبی فائی پر انلیگل یا ان رجسٹرڈ لابسٹ ہونے کا الزام ہے, لیکن جو وہاں پہ امریکہ کے اندر جو مضبوط ترین وہاں پر لابیز کام کر رہی ہیں ان کو وہ یعنی رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. وہاں پر ایک بار نہیں 3 دفعہ امریکی تاریخ میں ایسے انسیڈنٹس پیش آئے ہیں کہ امریکہ کی جو رجسٹرڈ لابسٹ فرمز تھیں وہ غیر قانونی طریقے سے انتہائی حساس دستاویزات اسرائیل منتقل کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہیں. ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. غلام نبی فائی کو پتہ نہیں کس الزام میں باقاعدہ گرفتار بھی کیا گیا اور چارج شیٹ بھی کر دیا گیا. نہیں تو اتنے اہم آدمی کو اگر گرفتار کر لیا امریکہ نے تو ہم چپ کر کے بیٹھے ہوئے, ہم سوئے ہوئے ہیں یار. ویسے غلام نبی فائی کی گرفتاری پر جو امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے کا ابتدائی رد عمل تھا وہ تو انتہائی افسوسناک اور مضحکہ خیز تھا, لیکن آج تیسرے دن کہیں جا کے دیر آئے درست آئے والا معاملہ ہے کہ پاکستانی دفتر خارجہ نے ایک ہوش مندی اور تدبر والی بات کی ہے اور امریکہ سے باقاعدہ احتجاج کی ہے. جنید امریکہ کی حالت اس وقت سبزی منڈی میں گھسے ہوئے پوترے سانڈ جیسی ہوئی ہے. وہ نہیں جیسے سانڈ پوترا ہوا سبزی منڈی میں گھستا, جس کا مرضی چھاپا الٹا دیتا ہے, جس کے مرضی کدو پھیر دیتا ہے, جس کی مرضی پالک کھا جاتا ہے, جس کا مرضی گاجروں والا چھاپا ٹھنڈا مار کے الٹا دیتا ہے. کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوتا, دور ہی کھڑے بیچارے کر رہے ہوتے ہیں. یہی ہوتا ہے سب کو کہ کہیں ہماری طرف ہی نہ آ جائے. پاگل سانڈ سے تو ہر شخص ڈرتا ہے نا. مگر یہ بھی یاد رکھو اس پاگل سانڈ کی پونچھ کے ساتھ کوئی بچہ بھی لٹک جائے نا تو وہ اتنی دیر تک اس کی جان نہیں چھوڑتی جتنی دیر تک یہ سانڈ پھر سبزی منڈی سے باہر نہیں نکلتا. یہاں وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. یار یہ جو میں نے سانڈ اور پونچھ کا کمبینیشن بنایا ہے اس سے میری دانشوری ظاہر ہوئی ہے. بڑی زبردست. صدر زرداری ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی ختم کرانے کے لیے کوشاں ہیں, ذرائع کا دعویٰ. زبردست, اسے کہتے ہیں ویژنری لیڈر. یار تم تو کرتے ہو ہمیں تنگ, یہ زرداری صاحب ہمیں نہیں صلح کرانے گئے. جب انہوں نے ذوالفقار مرزا ٹھنڈا کیا ہے نا اس وقت سعودی عرب اور ایران کے یہ میں آ کے یار یہ بندہ ہماری صلح کرا سکتا ہے, کیونکہ ذوالفقار مرزا اور زیتون ٹھنڈا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. یار تم یہ دیکھو کہ ملک کے اندر گلی گلی شہر شہر ہڑتالیں ہو رہی ہیں, مظاہرے ہو رہے ہیں, لوگ بحال ہوئے ہیں, چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, اور انہیں سعودی عرب اور ایران کی صلح کی پڑی ہوئی ہے. یار اس طرح کے اچھی طبیعت کے لوگ دنیا پہ پائے جاتے ہیں جن کو دوسروں کی بھی فکر رہتی ہے, وہ بغیر کسی مفاد کے دوسرے کو مشورہ دے دیتے ہیں. اچھا, دوسرا مشورہ مانگے یا نہ مانگے پھر بھی دے دیتے. نہ مانگے ان کو کیا, اب کو مشورہ نہ مانگے تو بندہ مشورہ ہی نہ دے. باجی واہ, تم نے دیکھا نہیں گوشت والی دکان سے کو بندہ 2 کلو گوشت لے کے نکلے, پرے کو کھڑا بندہ کہہ دیتا بھائی جی شاپر ڈبل کرا لو یہ پھٹ جائے گا. کڑائی گوشت کی دکان پہ کو آرڈر دے جا کے جی آدھا کلو کڑائی بنا دو چھوٹے گوشت کی, پاس سے بندہ کہہ دیتا بھائی جی گوشت پاویں چھوٹا ہے گھنٹہ لگ جائے گا. خود اس بیچارے نے پاویں ساری زندگی کڑائی نہ کھائی ہو وہ ٹائم بتا سکتا ہے.
वो दुकान से 7 अप की बोतल खरीदे, वो खोले ही तो पास से कह देते भाई ये लिमक ना डालना, ये बाहर आ जाती। यार ऐसे ऐसे दरवेश हैं कि चाले खोखे पे टीवी पे लोग क्रिकेट मैच देख रहे हो तो बीच में से ये कह देता है भाई जी अगर इनको प्लेंटी कॉर्नर मिल गया तो फिर जीत जाएंगे। और चाह वाला हमें सियाना बन जाता है, प्लेंटी कॉर्नर क्रिकेट में नहीं होता, वो कबड्डी में होता है। ये क्या बात हुई अजीज साहब? ये अमानत चंद वाली बात है। अमानत चंद ने सांवले रंग के बंदे को कह दिया था भाई अपने रंग का ख्याल करो, क्या कर रहे हैं? ये जो रंग गोरा करने वाली क्रीम है ये मुंह पे लगाने के लिए होती है, बर्गर में लगाने के लिए नहीं होती। यार इफ्तिखार ठाकुर ने एक पहलवान को कह दिया था कि भाई जी सेहत का ख्याल करें, को बादाम शिदाम खाया करें। पहलवान ने आगे से कहा तुम्हारा क्या बादाम से तल्लुक है, तुम्हारा अपना बड़ा बादाम तोड़ने वाली थौड़ी जैसा मुंह। यार मेरे साथ 2-3 दिन पहले हुआ है, मैं अपने स्कूटर पे जा रहा था नीले रंग का, ऊपर प्रेस का स्टिकर लगा हुआ है। तुमने किस चक्कर में प्रेस का स्टिकर लगाया हुआ? मैं अपने घर में कपड़े प्रेस करता हूँ, क्यों ना लगाऊं? मैं स्कूटर पे जा रहा था, मेरे साथ एक मोटरसाइकिल वाला बंदा, उसने पीछे एक बीबी खतून बैठाई हुई, उसकी चादर नीचे लटकी हुई थी। अच्छा। मैंने सोचा पहिए में आ गई तो ये बीबी बेचारी नीचे गिर जाएगी। मैंने पास होके कहना चाहा, मैंने कहा बहन जी वो चादर उठा ले। इतनी देर में मैं आगे भल्ले वाली रेहड़ी में जा बजे। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि भल्ले का तो जमाना ही नहीं है, गर्मियों में भल्ला नहीं खाते भलिए लोग के। एक तकरीब में गवर्नर लतीफ खोसा और फिरदौस आशिक अवान 1.5 घंटा बिजली बंद रहने पर गर्मी से बिलबिला उठे। हाय 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 हाय, तकरीब में जी। ओ मेरे अमाल का बंदे यादा जहाँ इकट्ठे हुए हो वहां तो बहुत ही गर्मी हो जाती है, पसीनों पसीनी लोग हो जाते हैं। ये खोसा साहब तो खैर एक पर्सनैलिटी वाले आदमी है ना। अच्छा। कई बंदे यार ये तुम अच्छा कैसे कह रहे हो यार, अपने हेयर स्टाइल पे इतना मान ना किया करो। कई बंदों के पावे हेयर ना हो, उनका एक स्टाइल तो होता है ना। मैं उन बंदों की बात कर रहा हूँ जो बेचारे पसीने से शराबूर हो जाए तो ऐसे लगता है कि कुकड़ी के ऊपर किसी ने जग पानी का फेंका हुआ। ऊपर से देखो यार डॉक्टर फरदौस साहबा भी उस तकरीब में थी, उनकी तो पहले इतनी गर्म तबीयत है, ऊपर से इतनी गर्मी में तो ऐसे बंदे का वैसे ही कसून निकल जाता है। जैसे गुस्से में मुंह से बात नहीं निकल जाती, इस तरह कसून भी निकल जाता है। तुम्हें नहीं ना पता इस बात का? फरदौस साहबा तो 14-15 ऐसी चल रहे हो तो फिर नहीं वो ठंडी रहती। ऊपर से लोड शेडिंग और गर्मी। इनको चाहिए कि फरदौस साहबा जहां मेहमान खुसूसी जाए ना, वो वाली तकरीब कोल्ड स्टोर में रख दिया। पाकिस्तान रेलवे को लगने वाला 3 अरब का इमदादी इंजेक्शन बेकार, ट्रेनें ताखीर का शिकार, लाखों मुसाफिर खार। जुम्मा हफ्ता इतवार, बस ये 3 को दिन ही अब रेलवे चलने वाली रह गई है, फिर अल्लाह ना करे बंदी हो जाएगी। तुम भी बलोर साहब वाली जबान बोल रहे हो यार। ओ भाई जी मैं तो अल्लाह ना करे कह रहा हूँ, उन्होंने तो इंशाल्लाह कह दिया है। वो तो लगता है वजीर ही रेलवे बंद कराने के लिए बने, वजीर बंद रेलवे व खुला पैसा। बलोर साहब का वो कारनामा तो तुमने दुनिया न्यूज पे सुन ही लिया होगा ना कि किस तरह उन्होंने रेलवे की जमीनें अपने रिश्तेदारों में बांटी हैं। या अल्लाह माफ कर दी मेरे अमाल का। वो रिपोर्ट देख के तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि इनको कोई यार दोस्त मिलने आए ना दफ्तर में तो ये आवाज ये लगाते आए 2 कप चाय ले आओ और साथ 2 कनाल के प्लाट ले आओ। यार रेलवे की बेकरी के 3-4 मीठे फ्लैट भी ले आना। हाय 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 बेड़े गर्क हो गए रेलवे। रेलगाड़ी लेट होते हुए तो तुमने सुनी है ना, ये 64 साल की तारीख में पहला बब्बर शेर वजीर है जिसके दौर में रेलगाड़ी पहले भी होके चली जाती। और पहले होके नहीं चली जाती बाबा, गाड़ियां 23 घंटे लेट है। हाँ जी, ये कल वाली गड्डी जाती है। हाँ जी। ओ मेरे अमाल का, हाय 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 हाय, बिल्कुल ही गंडोया बना के रख दिया रेलगाड़ी को यार। लो जी मुझे आज पता चला कि रेलगाड़ी 63 साल से चीखे क्यों मार रही। उसको पता चल गया था कि एक दिन बलौर ने मेरा वजीर बनना। ये रेलवे हुकाम की हरकतें देख के तो ऐसे लगता है कि बाजू से पकड़ पकड़ के रेलगाड़ी से उतार रहे हैं। नीचे उतरो, नहीं सफर करना, नीचे उतरो, उधर दफा हुई, खबरदार रेलगाड़ी की तरफ को आया।
اچھا عزیز صاحب یہاں پر تو ٹرین سے باہر دھکیل رہے ہیں نا, میں آپ کو ایک ویڈیو فوٹیج دکھاتی ہوں جس میں ٹرین کے اندر دھکیل رہے ہیں. یہ کدھر کا واقعہ ہے؟ یہ جاپان کا. دکھاؤ ذرا. یہ لیں. بلے بلے, یہ ریل گاڑی پہ چل رہے ہیں جی. او میرے امال کا, دیکھو ذرا امان سے کتنی اٹریکشن ہے ریلوے میں, لوگ دوڑ دوڑ کے ریل گاڑی میں سفر کرتے ہیں. اللہ پھاڑ ہے, وہ پولیس بھی پیچھے سے تکا لگا رہی ہے. یہ ان کے پی کارز کا منظر ہے. یہ تو ایسے سواریاں چڑھا رہے ہیں جیسے بندہ باہر جانے لگے تو اپنا ٹیچ ہی نہیں بند کرتا, زیادہ چیزیں ڈال کے اوپر بیٹھ کے پھر زپ بند کرتا ہے. بہت دیکھیے اوئے ہوئے ہوئے یار, یہ ریل گڈی کاٹر جی کی الماری زیادہ لگ رہی. ہاں میرے گھر میں ایک الماری اور وہ بھی چھوٹی سی, اور چیزیں بے انتہا ساری اس میں رکھنی ہوتی ہیں. میں تو زور لگا لگا کے چیزیں اندر ٹھوس رہا ہوتا ہوں, پیچھے سے تمہاری پرجائی مجھے تکا لگا رہی ہوتی. میں نے کبھی الماری کی ٹینشن میں پیچھے نہیں دیکھا, شاید تمہاری پرجائی کو پیچھے سے بچے تکا لگا رہے ہو. ایک دفعہ میں ایک دم آگے سے ہٹ گیا, پرجائی تمہاری سیدھا الماری میں نے فٹافٹ بند کر دیا. بچوں نے شور مچا دیا, پاپا ماما الماری میں چلی گئی ہیں. میں نے کہا آہستہ بولو کہ ہم سائی سن کے آئی نہ جائے اسے نکالنے کے لیے. سارا دن میں نے الماری نہیں کھولی. تم یقین کرو میری زندگی کا وہ واحد دن ہے جو اچھا گزرا ہوا ہے. اب میں ہر سال اس تاریخ کو یوم الماری مناتا ہوں. ان خبروں پر تبصرے کا سلسلہ جاری ہے, لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. پی آئی اے کا بوئنگ طیارہ 747 شیر شاہ کے کباڑیے کو 1 کروڑ 3 لاکھ میں فروخت کرنے کا انکشاف. ہائے ہائے ہائے, اسی بارے میں شاعر نے شعر کہا ہے نا, کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا, میرا تیل ختم ہوا تو کباڑیے کی دکان میں اتر جاؤں گا. اتنا بڑا پلین ہے صرف کروڑ روپے میں بکا ہے. اس طرح کے ایک بیوقوف بندے نے مجھ سے پوچھ لیا نا کہ یار یہ جہاز اتنا بڑا ہوتا ہے, اس کو رنگ کیسے کرتے ہیں؟ میں نے کہا بیوقوف آدمی پہلے اسے اڑاتے ہیں, جب دور اونچا چلا جائے اور چھوٹا سا ہو جائے نا پھر فٹافٹ رنگ کر لیتے ہیں. اس وقت تو ہمیں 4 برش مارے تو پورا جہاز رنگ ہو جاتا ہے. اسی طرح جب یہ جہاز بیچتے ہیں نا تو یہ کباڑیے اور پی آئی اے والے ملے ہوتے ہیں, پلے سے 1,00,000-2 لاکھ کا پٹرول ڈلوا کے اسے اڑاتے ہیں. جب دور چھوٹا سا نظر آنا شروع ہو جائے میں 3 کو من کا, اس وقت سودا کر لیتے ہیں. وہ اب نیچے آ کے بڑا نکلا ہے 250-300 ٹن کا, تو پھر کباڑیے کی قسمت. اس وقت صرف ایک انڈسٹری کامیاب جا رہی ہے, انڈسٹری کباڑ خانہ. اس کی تو اب منسٹری بھی بن گئی ہے, منسٹری کباڑیات. اور اس کا قلمدان قائم علی شاہ صاحب کے علاوہ کس کے پاس ہو سکتا؟ ان کو تو ساری تاریخیں یاد ہوتی ہیں مال کی, کہ کب بنی تھی, کب یہ استعمال میں آئی اور کب بکار ہو کے میرے پاس آئی ہے. دیکھو ذرا, جہاز کیا, ریل گڈیاں کیا, فیصل آباد, سیالکوٹ, گجرانوالا, سب انڈسٹریاں, ساری مشینریاں تڑا تڑ کباڑ خانے کو دی جا رہی ہیں, اور صرف کباڑیے کامیاب ہے. ادھر سے بیچارے یہ جو نہیں فرنسوں والے, ٹالنے والے, وہ خرید کے لے جاتے ہیں, ادھر گیس نہیں آتی, ان کی فرنس نہیں چلتی, وہ واپس آ کے کباڑیے کو بیچ دیتے. اس حکومت کو صرف کباڑیے دعائیں دے رہے ہیں کہ یا اللہ اس حکومت کے 5 سال پورے کرانا, چونکہ ان کی موجیں ہی ایسی لگی ہوئی ہیں. جس طرح کراچی میں گورکنوں کی موجیں لگی ہوئی ہیں نا, اسی طرح کباڑیوں کی پورے ملک میں موجیں لگی ہوئی ہیں. زائد پیٹرول استعمال کرنے والے پولیس افسران سے وصولی کا فیصلہ. بہت, یہ خبر کس نے لکھا دی ہے یار, کیوں لکھ دی بھائی؟ زائد پیٹرول کون سا خرچ کر بیٹھے ہیں یار, حد ہو گئی آپ والی بھی. ہم کیا برف ڈال ڈال کے پیٹرول پی رہے ہیں؟ سرکاری کام ہی کر رہے ہیں, ڈاکو کے پیچھے جانا ہوتا ہے. گاڑی میں بیٹھ کے آپ ڈاکو کے پیچھے لگے ہو, ڈاکو آگے آگے لگاؤ. ڈاکو کو تھوڑا دوڑتا ہے, اللہ معاف کرے, ڈاکو بہت دوڑتا ہے بھائی جی. رستے میں ڈاکو کو پانی شانی پینا ہوتا ہے, رستے میں کو کھانا پینا ہوتا ہے, گاڑی سٹارٹ رکھنی پڑتی ہے, پتہ نہیں کس وقت ہوٹل سے نکل کے پھر دوڑنا شروع کر دے. چلو اللہ کرے اگر پکڑا جائے ڈاکو تو وہ تو پھر ٹینکی فل کروا دیتا ہے. اگر پکڑا ہی نہ جائے, دوڑتا جائے تو پلے سے پیٹرول ڈلوا کے پیچھے جائے. وصولی کس بات کی گورنمنٹ نے کرنی ہے؟ بندہ اللہ دیتے سے کہے اللہ دیتے 750 کا پیٹرول ہو گیا, واپس کر لے 750, پتہ نہیں ڈاکو نے دینا کہ نہیں, ہم کیوں کس لیے دے دیں گورنمنٹ کو. 750 کا تو ڈاکو کر نہیں پڑتا. تنخواہ لینی چاہیے, پتہ چلے بھائی 39,000 روپے آپ کا بل بن گیا پیٹرول کا, 40,000 آپ کی تنخواہ, یہ لو 1,000 روپے, چلو دوڑو. 1,000 روپیہ وصول کرنے کے لیے 5 جنید صاحب ایس ایچ او لگنے, تھانے کے سامنے کھیرے ترے نہ لگا لے.
اللہ کی تاخیر کاٹ کاٹ کے نمک لگا رہا ہو, کتنا برا لگے گا یار. نیا قانون بنا دیا انہوں نے, زیادہ پیٹرول جو ہوگا اس کی پیسے وصول کیے جائیں گے. حد ہو گئی ہے یار. یہ پرسوں چوتھ میں اور اللہ دیتا جیل میں گئے ڈاکو پکڑنے کے لیے. ڈاکو ادھر ایک ملا ہے, اب ایک ڈاکو بٹھا لیا, واپس ساری گڈی ویلی لے گئے, کتنا پیٹرول لگ گیا یار. ادھر سے سواریاں بٹھائیں گے, آ جاؤ لاہور لے لاہور لے لاہور لے. اللہ دیتا بیچارہ وعدے لگاتا رہا, لاہور لے لاہور لے لاہور لے, براستہ گجرالا لاہور لے. سواری کو نزدیک نہیں آتی, پولیس کی گاڑی دیکھ کے کس نے بیٹھنا ہے یار. منتیں کر کر کے کہا کہ نہیں بیٹھے لوگ, اخیر اللہ دیتے نے گرفتار کر کر کے بٹھائے. فل گاڑی کر کے اس نے صاحب کیا ٹکٹوں کا. اس نے کہا استاد جی ٹینکی نہیں فل ہونی. میں نے کہا اور پکڑو, گرفتار کرو ان کو, بٹھاؤ ان کو. 3-4 سواریاں اور پکڑ کے گرفتار کر کے اندر بٹھائی گئی. اللہ نے بات لگائی, استاد جی ڈبل ہے. میں نے کہا بدتمیز, ہمیشہ میں تمہیں ڈبل کراتا ہوں, مجھے ڈبل کرا رہے ہو. اوور لوڈ گاڑی لے گئے, گجرالی چلان ہو گیا. اندازہ کرو یار, پولیس کو پولیس پڑ گئی ہے. منتیں کی ہیں میں نے وارڈن کی, یار جانے دو, اللہ کا واسطہ ہے, پیٹرول کے لیے یار اوور لوڈ کیا, تمہاری مہربانی جانے دو. چلان کٹا کے نکلے, نہیں اس نے ایسے چھوڑا. سواریاں راستے میں آوازیں لگا رہی ہیں, او بھائی استاد او ایسی چھڈ. او میں نے کہا اللہ تینوں 2 چھڈ ہوئے. یقین کرو جنید صاحب, اگر ٹال پلازے والا 20 روپے نہ چھوڑتا تو نقصان ہو جانا تھا پھر کا. یہ تو اس کی مہربانی ہے, اس نے وردی دے کے 20 روپے نہیں لیے, وہی 20 روپے بچے ہیں. یقین کرو صرف 20 روپے بچے. اب جیلم کا ڈاکو جس ایس ایچ او کو 20 روپے میں پڑ رہے ہیں, وہ کیا ایس ایچ او ہے یار. بہانے نہ بناؤ, تم لوگوں کے بچے سرکاری گاڑیاں استعمال کرتے ہیں. بہت اچھے یار, بہت اچھے. اور لائتے گل سن لیجیے تو کون سا سرکاری گاڑی استعمال کرتے ہیں ہمارے بچے. میرے بچے سارے سرکاری کالج میں پڑھتے ہیں. اگر گاڑی ان کو لینے جاتی ہے تو سرکاری کام کرتی ہے, سرکاری کالج ہے وہ. حد ہو گئی یار آپ والی. سرکاری کالج سے اگر بچے لینے جا رہے ہیں تو وہ سرکاری کام ہے یار, پرائیویٹ کام نہیں ہے. نو مور. خواجہ سرا ایسوسی ایشن کی طرف سے پبلک ٹرانسپورٹ میں خواجہ سراؤں کے لیے الگ نشستیں مختص کرنے کا مطالبہ. آیا عورتوں کی علیحدہ سیٹیں, مردوں کی علیحدہ سیٹیں, ہم کیا چھت پہ بیٹھ جائیں؟ تو بیٹھ جانا چھت پہ. چاوا سے چھت پہ بیٹھ کے چلے جائیں. اس سے اچھا نہیں کہ بندہ پیدل ہی نکل جائے گانا گاتے ہوئے, میں اڈ اڈ جاواں ہوا دے نال. ہم بھی آخر انسان ہیں. عورتوں کی طرف جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں دفعہ, مردوں کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں کہنا پڑتا ہے دفعہ. اسمبلی میں نہ صحیح, بسوں میں تو ہماری سیٹیں مڑاؤ. ہماری قسمت میں بسوں کے ٹاپا ہی رہ گئے. اوپر سے بس کا ٹاپا اتنا گرم ہوتا ہے, آدھا گھنٹہ اس کے اوپر بیٹھ جائے تو ہمارا ناچنا ٹاپنا خراب ہو جاتا ہے. کئی ڈرائیور بھی اتنے مشٹنڈے ہوتے ہیں, گانا بھی وہ لگا دیتے ہیں, مینوں رکھ لے کلینڈر نال, جی کردا چلا میں تیرے نال, وے لمیاں روٹاں تے. ہائے وے لڈی ہے جمالو پاؤ, لڈی ہے جمالو, وے لڈی ہے جمالو پاؤ, لڈی ہے جمالو, وے لڈی ہے جمالو پاؤ. بس کرو, بس کرو. ناظرین یہ ہے وقت ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. یار آج کا ہمارا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو دارالامان کے ادارے ہیں, یعنی جو لاوارث خواتین کو پناہ دینے کے ادارے ہیں, وہاں پہ خواتین کی آمد جو ہے ان کی تعداد میں خوفناک حد تک تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. اچھا جی. یعنی میرے پاس جو سٹیٹسٹکس ہیں وہ لاہور کے دارالامان کے ہیں کہ جس کے مطابق 2004-2005 میں 273 خواتین اپنے 58 بچوں کے ساتھ یہاں آئی تھیں ایک ادارے میں. اور اس کے بعد 2005-2006 میں یہ تعداد 1700 یعنی 717 خواتین تھیں, ان کے ساتھ 207 بچے یہاں پہ آئے تھے. پھر یہ تعداد بڑھتی گئی اور 2006-2007 میں 629 خواتین 667 بچوں کے ساتھ یہاں پہ آتی ہیں, اور 2009-2010 میں 1420 خواتین 450 بچے لے کر یہاں پر دارالامان میں پناہ لینے کے لیے آتی ہیں. یہ تم صرف لاہور کے ایک ادارے کے متعلق بتا رہے ہیں. بالکل, اور پاکستان بھر میں 276 دارالامان کام کر رہے ہیں. اس طرح یہ تعداد تو لاکھوں میں بنتی ہے. اور پاجنید میں نے تو سنا ہے کہ اس دارالامان میں جا کے اگر تم ان خواتین کی سٹوریاں سن لو کہ یہ کس طرح یہاں تک پہنچی ہیں, امان سے دل دہل جاتا ہے. ایسی ایسی سٹوری ہے ان میں
کئی بیچاریاں یہ طلاق کے مسئلے میں جا کے کورٹ میں حاضر ہو جاتی ہیں, مقدمہ چل پڑتا ہے, وکیل اور این جی او جو ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں, ایسی گھر کی فکر نہ کرو, تمہیں دارالامان بھیج دیتے ہیں. کئی جو ہیں وہ بیچاریاں لو میرج کر کے پھنس جاتی ہیں. وہ جو بندہ ہے کو بغیرت نکل آئے, وہ 4-5 مہینے بعد طلاق دے چھوڑے, اس کے بعد نہ ماں باپ اس کو قبول کرتے ہیں نہ وہ بندہ قبول کرتا ہے, وہ بیچاری دارالامان پہنچ جاتی. اور کئی خواتین تو میں نے سنا ہے قتل کے ڈر سے بیچاری دارالامان بھاگ جاتی ہیں, ادھر جا کے پناہ لے لیتی. وہ بھی زیادہ تر ایسے معاملات میں ہیں جہاں پہ قتل کا خوف خواتین کو لاحق ہے, تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ بھی لو میرج ہے. لو میرج کے بعد جو اس کے گھر والے ہیں وہ اس کے قتل کے در پہ ہیں اور وہ جان بچانے کے لیے دارالامان میں پناہ لیتی ہے. لیکن جو دارالامان میں جانے والی خواتین کی زیادہ بڑی جو اکثریت ہے وہ شوہر کے تشدد سے تنگ آ کر دارالامان کا رخ کرتی ہیں. یار میں نے تو سنا ہے کہ کئی خواتین ایسی بھی ادھر ہیں جو گھر والے ہی چھوڑ جاتے ہیں, جیسے اولڈ ہوم میں نہیں جا کے بزرگ چھوڑ آتے, اس طرح بھی اپنا وزن کم کرنے کے لیے خواتین اٹھا کے دارالامان میں پھینک آتے ہیں. اچھا, دارالامان جانے والی اکثر خواتین کے ذہن میں دارالامان کا ایک بہت اچھا تصور موجود ہوتا ہے, لیکن جب وہ ان کو وہاں پہ رہنا پڑتا ہے تو وہ بالکل تصور ختم ہو کے رہ جاتا ہے. کیونکہ بہرحال بہت سارے جو ادارے ہیں ایسے وہ اچھی نیت کے ساتھ ہی قائم کیے جاتے ہیں, لیکن کئی ایسے دارالامان ہمارے یہاں موجود ہیں جہاں پر بالکل جیل کا سا ماحول ہے, اور 2-4 دن وہاں پر رہنے کے بعد جو کئی خواتین ہیں یا تو وہاں سے بھاگ جاتی ہیں یا پھر وہاں کا جو ماحول ہے اس میں اپنے آپ کو ڈھال لیتی ہیں. یار جس طرح تم تعداد بتا رہے ہو, ایک دارالامان کی سینکڑوں خواتین کتنی ہیں, 1400 ہو گئی ہیں جی. اب اتنی خواتین کو سنبھالنا, ان کو سہولتیں میسر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, جیل والا حساب ہو جاتا ہوگا. بالکل. اور یار یہ جیلیں جو ہیں جہاں پہ بڑے بڑے لوگ بھی جاتے ہیں, اور کئی بڑی تعداد ہوتی ہے ایسے لوگوں کی جو بڑے پاور والے ہوتے ہیں, صاحب حیثیت ہوتے ہیں, اور جیل کاٹ کے تو پھر اور ہی بڑے ہو جاتے ہیں. ان جیلوں کے اندر تم دیکھو کوئی ڈر خوف نہیں ہے کسی کا, کھانے پینے کا دیکھو, ضروریات کا ادھر کیا حال ہے. تو یہ تو خواتین بیچاری لاوارث ہوتی ہیں ان اداروں میں, ان خواتین کا کیا خوف ہوگا, یا ادھر ان کو بیچاریوں کو کتنی کو سہولت ملتی ہو. حکومت کی طرف سے وسائل مہیا کرنے کی تو تم بات ہی نہ کرو. یہ تو بیچاری بالکل تم درست کہہ رہے ہو کہ جو مطلب 4 دیواری کے اندر بے کس لاوارث قسم کی عورتیں, ان بیچاروں کی آواز کون سنے گا, جن کو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا. ادھر تو باہر سڑکوں پہ دیکھو تم, پیٹرول پمپوں پہ, سی این جی اسٹیشنوں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں, ٹریفک برباد ہوئی ہے, گلیوں میں پانی کوڈے کوڈے کھڑا ہے, انسان پھر رہے ہیں. ادھر ہی ووٹ لینے والے بھی بیچارے پھر رہے ہیں اور ووٹ دینے والے بھی ظالم لوگ پھر رہے ہیں, اور اس میں کوئی نہیں دھیان دے رہا. تو یہ تو واقعی 4 دیواری کے اندر ہے, ان پہ کس کی نظر ہوگی یار. بالکل صحیح. ویسے دارالامان کا لفظ کانوں کو بڑا بھلا لگتا ہے, لیکن یہ کسی بھی خاتون کے لیے کوئی باوقار چوائس تو نہیں ہے. ہاں بالکل. اور ان کو نہیں پتا ہوتا کہ اندر کا سسٹم کیا ہے. اور یار میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ان خواتین کے ساتھ بچے بھی ہیں یار اندر, اور معصوم بچے. اس دن تم نے وہ جیل کی بات کرتے ہوئے جو بتایا تھا کہ جیلوں کے اندر بچوں کا یار کیا قصور ہے, کیا ظلم ان پہ ہو رہا ہے. یہ بچے بیچارے دارالامان میں کتنا کو انجوائے کر لیتے ہوں گے, کتنا کو کھیل لیتے ہوں گے, یا ان کو کتنی کو سہولتیں مل جاتی ہوں گی. جتنی مرضی سہولتیں فراہم کر دی جائیں, ظاہر ہے گھر والا ماحول, گھر والے رشتے تو فراہم نہیں کیے جا سکتے نا, ان رشتوں کا تو کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا. اور اس ماحول کا ان کے ذہن پہ کیا اثر پڑتا ہوگا. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ دارالامان میں رہنے والی خواتین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. ایک دارالامان میں رہنے والی خاتون کہیں جاب کے لیے جاتی ہے تو کوئی بھی اس کو جاب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہاں یہ دارالامان جو اللہ معاف کرے خاتون چن لیتی ہے وہاں رہنا, وہاں کی رہائش جو چن لیتی ہے, وہ ساری دنیا سے کٹ جاتی ہے. اپنے لیے سارے راستے بند کرنے والی بات ہے. یار میرے خیال میں تو اللہ جانتا ہے, میں جب یہ بچوں کا سوچتا ہوں نا تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ خواتین کس طرح یہ سوچ لیتی ہیں کہ میں دارالامان ہی چلی جاؤں گی. ٹھیک ہے کوئی بیچاری خوشی سے نہیں جاتی, مجبوراً نہیں جاتی ہے, کوئی عذاب ہی پڑا ہوتا ہے زندگی میں تو بیچاری دارالامان چن لیتی ہیں. مگر اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں آخری آپشن دارالامان کو سمجھنے سے پہلے بھی نا یہ ضرور تحمل مزاجی سے اور ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے. اگر خاوند کے ساتھ کوئی لڑائی ہے اس کو ختم کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے. بچوں کا ہی سوچ کے یہ سوچنا چاہیے کہ یہاں پہ نہیں آئی عزت, نہ بچے کی پرورش ٹھیک ہوگی نہ کو میری عزت رہے گی. یہ جو لو میرج کرنے والی خواتین ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے, اپنے جذبات پہ قابو رکھنا چاہیے کہ خدا کے واسطے یہ تو دیکھو کہ اگر کوئی نہ قبول کرے گا آگے جو بندہ لے کے آپ کو جا رہا ہے, وہ پچھلے بھی نہیں قبول کریں گے, کیا کرو گے جا کے ادھر بچوں کے ساتھ دارالامان میں کس طرح زندگی گزارو گی. بالکل تم درست کہہ رہے ہو, اور اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ مردوں کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اگر کسی خاندان کی کسی گھر کی عورت دارالامان میں پناہ لیتی ہے
تو اس گھر کے جو مرد ہیں ان کو بری ذمہ کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ وہ پتہ نہیں کس طرح خوش رہ سکتے ہیں, کس طرح مطمئن رہ سکتے ہیں کہ ان کے خاندان کی ایک عورت جو ہے ان کے گھر کی بجائے دارالامان میں پناہ لیے ہوئے. نہیں, اس میں صرف عزت غیرت کا ہی مسئلہ نہیں ہے یار, انسانیت کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایک خاتون ہے بیچاری. مرد تو چلو جا کے دوسرے ملکوں میں بھی کام کرتے ہیں, دوسرے شہروں میں بھی جا کے رہتے ہیں, محنت مزدوری کرتے ہیں, روزی کماتے ہیں, مگر خاتون بیچاری کے لیے اس معاشرے کے اندر کسی دوسری جگہ جا کے رہنا, گھر بار چھوڑ کے, بہن بھائی ماں باپ چھوڑ کے کسی ایسی جگہ پہ جا کے رہنا جہاں پہ کوئی رشتہ دار ہی نہیں ہے, بہت مشکل ہے. ناظرین, یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. اچھا جی, حسب ڈاک میں پہلا ہمیں ایس ایم ایس موصول ہوا ہے, محمد بلال نے ملتان سے لکھا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ حسب حال اس قوم کے لیے سر کے درد کی دوا ہے, زبان کے نیچے رکھنے والی گولی ہے, ٹیٹنس کا انجیکشن ہے, بڑے والا گرم بینڈیج ہے, اور عزیزی صاحب بات کو پکڑ بھی لیا کرتے ہیں جیسا کہ آپ خود کہتے ہیں. کیا بات میں کیا پکڑ لوں بلال صاحب, آپ نے تو حسب حال کو ایمرجنسی وارڈ بنا دیا. ہم اپنی طرف سے بڑی محنت سے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے تو اس کو سٹریچر پہ ڈال دیا. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ حسب حال کی ٹانگ کے اوپر پلستر ہوا ہے اور یہ پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے. آہستہ یار آہستہ, آپ کی مہربانی پلیز اتنی میننگ فل قسم کی تشبیہات انہوں نے دی ہیں. یار تشبیہات اور بھی دی جا سکتی ہیں کہ یہ جو حسب حال ہے یہ ایک کھجور کی طرح ہے, جب یہ کھاتے ہیں تو منہ مٹھے سے بھر جاتا ہے. یا حسب حال ایک جامنو جیسا ہے جس کے کھانے سے یہ بان نیلی ہو جاتی ہے. یا حسب حال ایک چونسا امب ہے جس کو کاٹ کے کھانے کا بھی اتنا ہی مزہ آتا ہے اور پولا کر کے چوپنے کا بھی اتنا ہی مزہ آتا ہے. حسب حال ایک دوانا ہے جس کی جو پھاڑی نکالے لال سوئی ہوتی ہے اور اس میں کالے بیج ایسے بیٹھے ہوتے ہیں. یار آگے رمضان آ رہا ہے, یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حسب حال ایک گرم سموسہ ہے جس میں جنید سلیم آلو کا کام کر رہا ہے اور یہ اس میں انار دانے کی مانند ہے اور نازیہ اس میں پالک کا کردار ادا کر رہی ہے. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حسب حال ایک تازہ پکوڑا ہے جس نے بس کرو اگلی میل پڑھو یار, بس کرو نا. اچھا بس سن لیا تمہارا تبصرہ. جس پکوڑے نے بس کرو نا, شروع ہو جاتا ہے. پکوڑے نے بس کرو ٹائی لگائی ہوئی ہے, پکوڑے نے ٹائی. اچھا جی, ظاہر شاہ گلگت سے لکھتے ہیں, آپ سے ایک سوال ہے, برائے کرم ضرور رہنمائی فرمائیے کہ اس وقت کون سا سیاسی لیڈر رہنما ہمارے ملک میں ہے جس کے شرافت, ایمانداری اور قابلیت کو دیکھتے ہوئے اگلی بار ہم اسے ووٹ دیں. میرا خیال ہے کہ یہ کام کسی اینکر پرسن یا کسی پروگرام کا نہیں ہے کہ وہ قوم کو یہ گائیڈ کرے کہ فلاں امیدوار کو ووٹ دیں. یہ لوگوں کا اپنا فرض ہے کہ وہ دیکھیں جو تجزیے پیش کیے جاتے ہیں ان کی روشنی میں خود اپنا فیصلہ کریں. جب وہ بازار سے کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو پورا تردد کرتے ہیں, تکلیف کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر چیز خریدیں, تو پھر جب وہ ووٹ دینے جاتے ہیں تو اس وقت یہ تکلیف گوارا کیوں نہیں کرتے کہ خود دیکھیں کہ کون سا امیدوار ان کے ووٹ کے اہل ہے. سارے حقائق ان کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں. چلو ایک اینکر پرسن نہیں بتا سکتا تو ایک دانشور تو بتا سکتا ہے. بتائے بھائی جی, میرے خیال کے مطابق یہ جو بات کر رہا ہے یہ صحیح ہے. خود دیکھیں آپ, یہ ٹیلی ویژن کے اوپر صرف منڈیوں کے بات نہیں نہ سنتے, یہ بیٹھ کے سارے جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے انالیسس کرنا چاہیے کہ کون سا بندہ رائٹ آدمی ہے. صحیح. اچھا جی, وسیم فرام مالسی لکھتے ہیں, عزیزی انکل, جنید سر ہنستے ہوئے بچوں کی طرح اچھلتے کیوں ہیں, ذرا تبصرہ فرمائیے. بھائی جی, آپ نے تو صرف ان کو ہنستے ہوئے اور اچھلتے ہوئے دیکھا ہے. شروع میں تو یہ نیچے بیٹھ کے یہ بھی کرتے تھے. پھر ہمارے ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ کے بہترین مستری نے کہا کہ ان کے آگے میں ہی رکھوا دیں, ان کی ٹانگیں قابو میں آ جائیں گی. 2-3 بار اس میں کا شیشہ بھی توڑ چکے ہیں. اور اصل بات یہ ہے کہ یہ اندر سے دل کے اچھے آدمی, اور جو اچھا بندہ ہوتا ہے نا وہ خوشی زیادہ محسوس کرتا ہے. میری تعریف ہو گئی ہے, تم نے مجھے دل کا اچھا آدمی کہہ دیا. دل کا بڑا سخت آدمی ہے یہ, عجیزی کی باتوں پہ ہنستا ہے, مذاق اڑاتا ہے.
پہلے بتایا کرو مجھے. اچھا جی, بلال حسن دبئی UAE سے لکھتے ہیں, ڈیئر مسٹر عزیزی, آئی ایم اے گریٹ فین آف یو. تھینک یو ویری مچ, آئی ایم تھینکفل ٹو یو. آگے حالات دیکھ لو. ہاں, سینڈنگ یو اے گریٹ پکچر آف نان والی سرکار دیٹ آئی ٹوک ایٹ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ وائل کیچنگ اے فلائٹ ٹو لاہور. ذرا دیکھیے اور اس پر تبصرہ کیجیے. کس کی تصویر ہوگی, گیس کریں. نان والی سرکار کہاں کھینچی ہوئی ہے؟ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ. دبئی ایئرپورٹ. جی جی. لو جی, یہ جو نان والی سرکار ساتھ لکھ دیا ہوا ہے, یا تو پھر یہ محترم مولانا فضل الرحمان صاحب ہے, یا پھر محترم امیر مقام صاحب. تصویر دکھاتی ہوں, یہ دیکھیں. اللہ میں ان سب کے کپتان کو تو بھول ہی گیا ہوں. یہ دبئی ایئرپورٹ پہ بیٹھے بیٹھے سو گئے ہوئے. شاباش یار, دبئی ایئرپورٹ پہ لسی بھی ملتی ہے, کیونکہ اس طرح کی کوکی تو صرف لسی سے ہی چڑھ سکتی ہے کہ بندہ اپنا بیگ کا سٹینڈ اوپر کر کے تو سو جائے بے فکر ہو. مذاق نہیں. ویسے اس تصویر سے یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ لاہور ایئرپورٹ ہو, دبئی ایئرپورٹ ہو یا نیو یارک ایئرپورٹ ہو, اگر 16 گلاس لسی اور ساتھ 2 درجن کلچے کھائے جائے تو کوکی ایک جیسی چڑھتی. ایئرپورٹ کوئی اس پہ اثر انداز نہیں ہوتا. ویسے میں معافی چاہتا ہوں, آپ نے نان والی سرکار لکھا ہوا تھا, یہ نانو والی سرکار. یار کتنے مطمئن ایئرپورٹ پہ سوئے ہوئے تھے. ادھر اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوگی, خواتین و حضرات PK 253 فلائٹ کے لیے تیار ہے. ارے بھائی صاحب نیندر میں کہہ رہے ہوں گے رولا نہ پاؤ, تو پتر سون دی آرام نہ رولا نہ پاؤ. PK 75 اگر تیار ہے تو میں بھی لسی پی کے ستا ہوں. اچھا جی, اگلی میل ہمیں بلال مغل لکھتے ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم, کل رات کو میں نے ایک خواب دیکھا جس میں انکل جنید پاکستان کے صدر اور بھائی عزیزی وزیر اعظم ہیں اور باجی ناجیہ وزیر اطلاعات و نشریات ہیں. عزیزی صاحب, اب یہ بتائیں کہ اگر خواب سچا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ استغفر اللہ, ایسا وزیر اعظم میرے ساتھ. میں بھی تمہاری صدارت سے انکار کرتا ہوں. اگر یہ میرا وزیر اعظم ہے تو میں 58(2)B کے بغیر صدر بننا 1 گھنٹے کے لیے بھی قبول نہیں کر سکتا. بھائی جی میرے ساتھ یرداری صاحب ہی رہنے دیں, اور یرداری کے ساتھ مرشد پاک کی جگہ اللہ معاف کر, میں صدقے جاؤں مرشد, میں معافی چاہتا ہوں, میں خط سن رہا تھا میرا دھیان نہیں رہا جناب, اللہ معاف کر. توبہ توبہ. مرشد کی جگہ لینا اور اسلام آباد کے F7 میں پلاٹ لینا بڑا مشکل کام ہے. اچھا جی, محسن ملتان سے لکھتے ہیں, انکل عزیزی آپ کو ایک انسان کی شادی کے بعد کی تصویر بھیج رہا ہوں. شادی کے بعد انسان کا حال یہ ہو جاتا ہے. بقول عزیزی, جانور بھی ایک طرح کا انسان ہوتا ہے. کیا مطلب؟ تصویر دکھاؤ نا یار. یہ دیکھیں, یہ ایک شیر اور شیرنی کی تصویر ہے کہ شادی کے بعد ان کی حالت کیا ہے. ہائے 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 ہائے. عزیزی بیچارہ, سوری شیر بیچارہ کونے میں دم دبا کر کھڑا ہے. ہائے, اس وقت تو امان سے مجھے واقعی لگ رہا ہے کہ عیی نے کئی دنوں سے حجامت نہیں کرائی اور اس کا منہ ببر شیر جیسا ہو گیا. لو جی, یہ جو تاڑ رہی ہے نا, میں اس کو ایک نیم سنا رہا ہوں کند کا سہارا لے کے. تیرا میرا جوڑ بھی کی, میں کھوکھے تے سگریٹ پیواں, تو پیسی وچ چاواں پی, تیرا میرا جوڑ بھی کی. میں ایک شرٹ تو پاواں, تیرے سوٹ پنجی تھی, تیرا میرا جوڑ بھی کی. میں تے مر BA کیتا, تو کمپیوٹر چ MSc, تیرا میرا جوڑ بھی کی. تیرے پیچھے مامے چاچے, ساڈے پیچھے CID, تیرا میرا جوڑ بھی کی. ناظرین, یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ. یہ مجھے ڈاکٹر ہمایوں نے لکھ کے دی تھی, یہ پر جائی کو سنا دینا.